اور ساری تعلیمات وہاں دی جاتی ہیں۔ دنیا میں دوسری صدی میں غالباً سرجری کی کتاب لکھی گئی ہے، اس کو مسلمان سائنٹسٹ نے لکھا ہے، دنیا کی سب سے پہلی سرجری کی کتاب جو 500 سال تک یورپ کے جامعات میں پڑھائی گئی، 500 years in the University of Europe. That was the reference book. Even today this book is present. آج دوسری کتابیں ان لوگوں نے لکھ لی ہے، اس میں آپریشن کے جتنے آلات ہیں سب کے فوٹو بنے ہوئے ہیں، میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے۔ تو جب تک یہ ویژن ہمارا نہیں ہوگا کہ ہمیں قیادت کے لیے اور رہبری کے لیے جس طرح سے خلفائے راشدین نے قیادت کیا ہے، ہمیں قیادت کے لیے ان علوم و فنون کو جاننا پڑے گا، تبھی ہم ان کی دینی رہبری کر سکیں گے ورنہ نہیں کر سکیں گے۔ اور اس کی دلیل یہاں سے ملتی ہے کہ ہر زمانے میں انبیاء کو وہی چیز معجزے کے طور پر دی گئی جو وہاں کے رواج میں سب سے زیادہ مضبوط شکل تھی، اسی کو توڑا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو جادوگری تھی اس کو توڑنے کے لیے عصا کا معجزہ دیا گیا، جو جادو کو نگل جاتا تھا۔ جادوگر ایمان اس لیے لائے کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ we are at the climax of the wisdom، اور جب وہاں سے اوپر کی بات آ گئی کہ اس عصا نے تمام جادوؤں کو نگل لیا، تو جادوگروں کے ذہن میں یہ آیا کہ this is something else، this is not the جادو، کچھ اور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عرب کے اندر زبان دانی کی بہت زیادہ رواج کا، لٹریچر کا، سب کو گونگا کہتے تھے، اپنے کو پڑھا لکھا کہتے تھے۔ جی میاں بیوی آپس میں گفتگو اشعار میں کرتے تھے، آپ کو ہم سے زیادہ معلوم ہے یہ چیز۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو امی بنا دیا اور قرآن اتار دیا، سب کا جواب دیا۔ آج کا دور کس چیز کا ہے؟ جادو کا ہے، زبان کا ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کے اس پیک پر ہمیں پہنچنا ہے جہاں پہنچ کر ہم کہیں کہ یہ میرا کمال نہیں ہے، میرے رب کا کمال۔ جہاں عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تم نہیں، موسیٰ نے کہا میرا کمال نہیں، میرے رب کا کمال۔ حضور نے کہا میرا کمال نہیں، میرے رب کا کمال ہے۔ ہمیں بھی کہنا ہوگا میرا کمال نہیں، میرے رب کا کمال۔ جب ہم وہاں پہنچ کر اور اس کلائمیکس سے آواز دیں گے کہ میرا کمال نہیں ہے، میرے رب کا کمال ہے، تم آ جاؤ یہاں، تب یہاں آئے گا۔ ہم ڈاکٹروں کو کہتے ہیں جب ان میں بات ہوتی ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ ہر مرض کی دوا ہے، تم کہتے ہو فلاں مرض کا علاج ہے، یہ جملہ تمہارا ایمان کے منافی ہے۔ ڈاکٹروں میں بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ جملہ تمہارا ایمان کا منافی ہے، بلکہ تمہیں اللہ سے ایسا گہرا تعلق قائم کرنا چاہیے کہ تم اللہ سے کہو اللہ جب ہر مرض کی دوا ہے تو یہ لا علاج کیوں ہے، اس کی دوا مجھے بتائیے۔ اور جب اللہ بتا دیں تب لوگ کہیں کہ آپ نے بڑی اچھی دوا نکالی، کہنا نہیں یہ میرا کمال نہیں، میرا کمال۔ کلمے کا دروازہ کھلے گا، اور جب وہ آپ کے پاس آوے تو آپ اس کو کہیے اس کی فیس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اس کی اور کوئی فیس نہیں ہے، اسلام کا دروازہ کھلے گا۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں دوستوں، اب یہ تو دشوار ہے کہ اس وقت آپ کو میڈیکل اور انجینئرنگ میں لے جایا جائے، لیکن یہ ہو سکتا ہے اگر آپ نیت کریں کہ آپ کا سرٹیفکیشن ہو اور آپ یہ نیت کرو کہ ہم کسی نہ کسی شعبے کی مہارت حاصل کر کے اس شعبے کے میں جو انسان کام کر رہا ہے اس کی رہبری کریں انشاءاللہ، تب جا کر یہ مشن پورا ہوگا۔ ورنہ جس طرح آپ کو عالم بنا کے چھوڑ دیا گیا اسی طرح آپ کو انگریزی بنا کے چھوڑ دیا جائے گا، اور آپ بھی ویسے ہی مایوس کن رہیں گے، اور معاشرے کے مسائل بھی ہیں، معاشرے کے مسائل حل ہوں گے۔ تب ہم نے جمعیت والوں کو بھی کہا تھا کہ ہمارے پاس ایک لا فورم ہونا چاہیے، ہمارا شریعہ کو بھی کہا تھا، لیکن اس وقت دونوں کے سمے میں نہیں آیا، آج لا فورم بنانا پڑا۔ اگر آپ آدھا سے زیادہ لا پڑھ چکے ہیں
بلکہ دا فنڈامنٹل آف لا آپ کے پاس ہے. شریعت اسلامیہ یا قرآن بنیاد ہے تمام قوانین کا. دنیا میں آج جتنے کانسٹیٹیوشن ہیں ہر کانسٹیٹیوشن کی بنیاد قرآن پر ہے, شریعت پر ہے. صرف آپ زبان نہیں جانتے ہیں ورنہ آدھا لا آپ جانتے ہیں. ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ اگر لائر بن کے تیار ہو جاتے ہو یہاں سے 2 سال انگریزی پڑھنے کے بعد, اور ہم ہندوستان کے ہائی کورٹس میں 5-5 7 آپ جیسے لائرس کا ہم لا فارم بنا دیتے ہیں, تو ڈپرائیوڈ پیپل کو آسانی ہوگی. ایمان آپ یہاں سیکھ رہے ہو, عمل آپ سیکھ رہے ہو, آپ ناجائز نہیں کرو گے, حرام نہیں کرو گے, غریبوں کا خون نہیں چوسو گے. حج ہاؤس کے امام صاحب اریسٹ ہو گئے. 5 وکیل رکھا گیا تھا, 2 مسلمان وکیل تھے. جس دن ان کی سنوائی تھی, تینوں غیر مسلم وکیلوں نے لکھ کے دے دیا کہ ہم اس کیس میں حصہ نہیں. بھائی دوستو, آپ تو عادی ہیں زمین پر سونے کے, مجاہدہ کرنے کے, یہ, اور آپ تو عادی ہیں روکھا سوکھا کھانے کے اور سیدھا سادہ پہننے کے. آپ سے بہتر ایسٹ کس کو مل سکتا ہے؟ یہ اتنا بڑا ایسٹ ہے, 15-20 ہزار ہر سال جو بچے نکل رہے ہیں. خدا پاک کی قسم, اگر ان کو صحیح ویژن دے دیا جائے, شیپ اور سائز دے دیا جائے, تو یہ پورے ملک کے اندر انقلاب لانے کے لیے کافی. اور غلط انقلاب صحیح, جس سے ملک ترقی, آپس میں محبتیں بڑھیں, اسلام امن میں پھیلے گا. اس لیے باطل طاقتوں کا یہ مشن ہے کہ کبھی امن نہیں ہونے دو. جس دن امن ہوگا اسلام پھیلے گا, اب کہ خوشبو پھیل جائے. ہمارا کام امن لانا ہے. یہ ایک مثال دیا کہ اگر ہمارے پاس لا فارم ہو تو کتنے غریبوں کے اور کمزوروں کے ہم مسیحا بن سکتے. اسی طرح سے ہر لائن میں, جرنلزم میں میڈیا کی تباہ کاریاں دیکھیے. میڈیا کتنے غیر جانبدار ہے, کتنا رشوت لیتی ہے, اور کتنا میڈیا دھوکہ دیتی ہے. ہمارے پاس آج ہندوستان کے مسلمانوں کے پاس ایک آدمی ایسا ہے جس کے پاس 5-10 ہزار کروڑ ہے. ہمارے پاس کوئی میڈیا ہے, نہ پرنٹ میڈیا ہے ہمارے پاس کوئی بڑھیا, نہ الیکٹرانک میڈیا ہے. یہ مست ہوگی. ہمارے بچے جرنلزم کر کے نکلتے ہیں اور ہم ان کو میڈیا سے جوڑتے ہیں, تو مولانا آزاد نے انقلاب لایا ہندوستان کا میڈیا سے. مولانا محمد علی جوہر نے انقلاب لایا میڈیا سے. جو ان کا اخبار انگریزی میں نکلتا تھا, انگریز بھی اس کا انتظار کرتے تھے, اور وہ بھی اس کی انگریزی سیکھنے کے لیے ڈکشنری دیتے تھے. ہمارے پاس میڈیا ہونا چاہیے. آپ کا سرٹیفکیشن جرنلزم میں ہونا چاہیے, آپ کا سرٹیفکیشن لا میں ہونا چاہیے, آپ کا سرٹیفکیشن اور شعبے میں ہونا چاہیے. مرائی درجے میں اگر آپ بی ایڈ بھی کر لیتے ہو تو ہر اسکول میں ہمارا ایک نمائندہ رہے گا. لاسٹ آپشن, اگر سال بھر کا بی ایڈ بھی آپ کر لیتے ہو تو ہر اسکول میں ہمارا ایک داعی, ایک مبلغ ہے کہ نہیں, وہاں اذان نماز ہوگی کہ نہیں, دوسروں کے سامنے ہمارا چہرہ آئے گا کہ نہیں. اس لیے میرے بھائی بزرگوں دوستو, ہم لوگوں کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اس طرح سے ایک تو یہ بچے مایوسیوں سے, پہلی بات ان میں سیلف کانفیڈنس ڈیولپ ہو, خود اعتمادی ڈیولپ ہو کہ ہم یوں بیکار نہیں ہیں, بلکہ ہمارے اندر اپنی قوت ہے, ایک طاقت ہے, سماج میں اپنا مقام بنائیں, اپنا وقار بنائیں. اور قرآن کی آیت کا مفہوم ہے کہ دوسروں سے میں اپنی عزت بنانے کے لیے قوت کی بھی ضرورت ہے نا, ضرورت ہے نا کہ نہیں ہے. As friend respects as friend, as friend respects as friend. We have our own IAS, we have our own IPS,
We have our own judges, we have our own lawyers, we have our own businessmen, we have our own personalities in versatile fields of India. Then we will be seen with the sight of respect. Respect. हमको कुव्वत पैदा करनी है, कुव्वत को इज्जत देनी, वो कुव्वत हमें पैदा करनी है जिससे हम अपने हुकूक ले सकें और ताकत पैदा करें, हुकूक ले सकें। हाँ, ये बात बुनियादी है जो हमारे बुजुर्ग ने फरमाया कि आम तौर पर ये लाइन ऐसी है कि इसमें चलने के बाद आदमी बहुत दूर बह जाता है। ये है, इसका खासा है कि आदमी बह जाता है। उसके लिए अपने बड़े से ताकत, उसके लिए पुरस्कार कहें, हाथों को और कुछ आता नहीं, ब्याह है शहर गाड़ी, ये तो जगह ऐसी है कि हाँ जितना चाहो अल्लाह को मना लो, है ना। तो अल्लाह की तरफ मत ज़रा नहीं कोशिश करो, क्योंकि आपकी नींद भी कम होती है। हम ये नहीं कहेंगे कि आप इसको फर्जवाजी करो, नींद खुल जाए तो ठीक है, नहीं खुले तो आप मतवज्जे अल्लाह। और एक गुरु की बात ये सुन लो कि पहले बुजुर्गों का तरीका ये था कि अपने इरादे को पहले अल्लाह से कबूल कराते हैं, बाद में काम शुरू। इलियास साहब ने पहले अल्लाह से कबूल कराया, फिर काम शुरू। और जब बंदे का इरादा अल्लाह के यहाँ कबूल हो जाता है तो उसका जवाब गैर से पैदा होता है। तो हम लोग तो इसको 10 साल से मांग रहे हैं, शुरू अब हुआ है, मांगा जा रहा है 10 साल। और अल्लाह की करीम और रहीम ज़ात से उम्मीद है कि ये कबूल हो गया है। अब कैसे कहा कबूल हो गया है? तमाम कहते थे कि पीछे की नमाज कबूल हो गई, इसकी दलील है कि अगली नमाज की तौफीक हो गई। अगर कबूल ना होता तो ये जगह नहीं मिलती, कबूल ना होता तो आप ना आते, कबूल ना होता तो ये आसादा न मिलते। ये अलामात कबूलियत की कि अल्लाह ने कबूल इंशाअल्लाह चलेगा, रहेगा। बस आपसे ये गुजारिश है कि आप इसमें मदद करो, अल्लाह की तरफ मदद कोशिश करो कि यहाँ कोई हमसे अल्लाह की मदद को महसूस हो जाए। हम में आपस में कोई इख्तिलाफ, हम मुख्तलिफ मिजाज मुख्तलिफ जगहों से आए हैं, कुछ नीच हो सकती है, उसको बचाए। हमारा एक वक़ार है, हम वरसतुल अंबिया से मारूफ है, लोग जानते हैं अंबिया के वारिस। हम उस नाम को मजरू नहीं होने दें, हम उसका पास और लिहाज रखेंगे। हमारी नमाज की हो रही है, हम अल्लाह की तरफ मतवज्जे हों, हम दुआओं का एहतमाम करके आपस में मोहब्बत से रहते हों। और ये विज़न हमारा हो कि जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिरी पड़ी पाँव को उठा करके ऊपर ले आए, हमको भी लोगों को उठाना है, ये हमारा काम है। और ये नहीं कि जाके हाथ पकड़ के उठाना है, बल्कि शौक़ों के ज़रिए से उठाना है, शौक़ों के ज़रिए से लोगों को उठाना है। इंशाअल्लाह ताला आप फैलोगे। ये 20-21 की तादाद कम नहीं है, अगले साल ये 40 की तादाद होगी इंशाअल्लाह। और जब आप फैलोगे 4-4, 5-5, जब आप सूबों में फैलोगे तो सूबों में नजर आएगा। हम लोग की फिक्र यही है कि कैसे आपका सर्टिफिकेशन हो। इसके लिए आप दुआ करो कि कोई राह निकल जाए आपके ग्रेजुएशन का, आपके आगे के सर्टिफिकेशन का। हम लॉ कॉलेज का भी प्लान बना के आए हैं कि अपना लॉ कॉलेज हमारे पास हो, कि आपको ग्रेजुएशन के बाद हम अपने लॉ कॉलेज में पढ़ाएं। इसके लिए बच्चों को भी तैयार किया है पढ़ाने वाला। तो ये सब फिक्र में है। अब अल्लाह करेगा, ये नौजवान बुजुर्ग लोग हैं, ये मेहनत करेंगे। हम लोग बुढ़ापे में क्या करेंगे, लेकिन जो हो सके आप लोग दुआ के ज़रिए मदद करो इंशाअल्लाह। सलाम अलैकुम।
دعا بس نہیں دعا کر جی دعا نہیں الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہمارے خدا رسول کو معاف فرما، اے اللہ ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، کمزور ہیں، ضعیف ہیں، نااہل ہیں، ناتواں ہیں، گنہگار ہیں، سیاہکار ہیں، نابکار ہیں، ناہنجار ہیں، یتیموں سے زیادہ کمزور، بیواؤں سے زیادہ کمزور۔ یا اللہ بدترین گنہگار کی طرح ہیں جو ناک و پیشانی رگڑ کے معافی مانگتا ہے۔ اے اللہ تیرے علاوہ کوئی گناہوں کا معاف کرنے والا نہیں۔ یا اللہ تو ہم سب کو گناہوں کو معاف فرما دے، رات کے اندھیرے دن کو جانے میں، جانبوجھ کر جانے میں، چھوٹے اور بڑے ظاہر و باطنی جتنے گناہ ہو اس کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہم سب تیرے جناب میں توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما، ہماری توبہ میں حقیقت پیدا فرما، ہماری توبہ میں شرمندگی پیدا فرما، ندامت پیدا فرما۔ اے اللہ امت کے ان نامحرموں کو قبول فرما، یا اللہ ان بچوں کو قبول فرما، ان جوانوں کو قبول فرما۔ اے اللہ برسہ برس انہوں نے محنت کی ہے اور ابھی کچھ محنت کے لیے یہاں آ گئے ہیں۔ اے اللہ تیری مدد کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اے اللہ تیری مدد کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اے اللہ تیری مدد کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ یا اللہ انسانیت کی رہبری کا کام ان سے لے لے، انسانیت کی تعلیم و تربیت کا کام ان سے لے لے، انسانیت کی ہدایت کا کام ان سے لے لے، اور انسانیت کی قیادت، سعادت، امامت کا کام ان سے لے لے۔ یا اللہ ان کو انسانیت کا امام بنا کر قبول فرما لے، تمام شعبوں کی رہبری کے لیے ان کو قبول فرما لے۔ یا اللہ تمام شعبوں کی قیادت کے لیے ان کو قبول فرما لے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو شعبوں کا قائد بنایا تھا۔ یا اللہ انہیں بھی انسانیت کی قیادت کے لیے قبول فرما لے، انسانیت کی امامت کے لیے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہم سب کی تمام کچھ صلاحیتوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش محنت کے لیے قبول فرما لے۔ ہم سب کی تمام کچھ صلاحیتوں کو اپنے دین کی اور اپنے بندوں کو بلوز خدمت کے لیے قبول فرما لے۔ یا اللہ اس ادارے کو قبول فرما، اس کے ضروریات کا غیر تکفر فرما۔ یا اللہ یہاں سے قیادت، امامت، سیادت پوری دنیا میں ہو رہی ہو، یا اللہ اس کے لیے اس کو قبول فرما۔ اے اللہ یہ پہلی منزل ہے، یہ بچے آئے ہیں بڑی قربانیوں کے ساتھ، جانفشانی کے ساتھ، اپنے دلوں کے ارمان کو ذبح کر کے اور دلوں کے ارمانوں کا خون کر کے آئے ہیں۔ پتہ نہیں اپنے گھر والوں کو کس حال میں چھوڑ کے آئے ہیں، جس کے گھروں میں کیا کیا احوال ہے ہمیں معلوم نہیں ہے۔ یہ قربانیاں دے رہے ہیں، محنتیں کر رہے ہیں، دن رات لگے ہوئے ہیں۔ اے اللہ تو ہی بہتر قدردان ہے، تیرے سے اچھا قدردانی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اے اللہ جن مقاصد خیر کے لیے ان کو تیار کیا جا رہا ہے اس کو آسان فرما، اس کو قبول فرما، اس کو بارآور فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے قبول فرما، اپنے فضل سے قبول فرما۔ اے اللہ ہم پر نہ چھوڑ دے، اے اللہ ہم پر نہ چھوڑ دے، اے اللہ ہم پر نہ چھوڑ دے۔ یا اللہ کرنے والی ذات تیری ہے، تو اپنے قدرت سے کر دے۔ یا اللہ اب تک جو کچھ ہوا تیرے کرنے سے ہوا، جو ہو رہا تیرے کرنے سے ہو رہا، آئندہ جو کچھ ہوگا تیرے کرنے سے ہوگا۔ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، ہم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اے اللہ جو کچھ ہوا تیرے فضل سے ہوا، تو نے دل میں بات ڈالی ہے اور تو نے توفیق دی ہے، اور تو نے آگے قدم بڑھانے کے لیے، قدم اٹھانے کے لیے کہا ہے۔ یہ رام ہر جگہ شامل حال ہے۔ اے اللہ ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کوئی کچھ نہیں کرتا، سب کچھ تو ہی کرتا ہے۔ کوئی نبی اور رسول بھی اپنی طاقت سے کچھ نہیں کر سکتا۔ جس سے بھی کام لیا تو نے کام لیا، انبیاء سے کام تو نے لیا، رسول سے کام تو نے لیا۔
فرشتوں سے کام تو نے لیا، اور کنکڑ پتھر اور مکڑی مچھر اور شجر حجر سب سے کام تو نے لیا۔ تو کام لینے پہ آتا ہے تو چرند و پرند سے کام لیتا ہے، اور تو کام لینے پہ آتا ہے تو بتوں سے کام لیتا ہے۔ ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، ہم سے بھی کام لے لے، ہم سے بھی کام لے لے، ہم سے بھی کام لے لے۔ یا اللہ تیرا ارادہ ہی وجود ہے، یا اللہ تیرا ارادہ ہی وجود ہے، یا اللہ تیرا ارادہ ہی وجود ہے۔ یا اللہ تو ارادہ فرما لے، یا اللہ تو ارادہ فرما لے۔ جس کی طاقت ہے تو تیرے ارادے کو بدل دے۔ اے اللہ تو ارادہ کر لے، ہم سے سب سے کام لینے کا ارادہ کر لے، ہم سب سے کام لینے کا ارادہ کر لے۔ ہم میں سے کسی ایک کو بھی محرومین میں سے نہ بنا، ہم سب کو مقبولین میں سے بنا۔ اے اللہ ہم سب سے کام لے لے، اے اللہ ہم سب سے کام لے لے۔ یا اللہ انسانیت کی ہدایت کا ہمیں ذریعہ بنا، قیامت تک آنے والی انسانیت کی ہدایت کا ذریعہ بنا۔ اس کے لیے ہمیں صفات اور خصائل بھی دے، اور اس کے لیے ہمیں اسباب و وسائل بھی دے۔ ساری کائنات تیری ہے، اے اللہ ہمیں اسباب و وسائل میں کسی کا محتاج نہ بنا۔ اے اللہ ہم انبیاء کی طرح اولو العزم نہیں ہیں، ہم کمزور و ضعیف ہیں۔ جو ہمیں آزمائے گا ہم پھسل جائیں گے، راہ سے بے راہ ہو جائیں گے۔ یا اللہ بغیر کسی مشقت اور مجاہدے کے، بغیر کسی ابتلا امتحان اور آزمائش کے عافیت کے ساتھ ہمیں چلا دے، منزل تک پہنچا دے۔ عافیت کے ساتھ ہم سے کام لے لے، عافیت کے ساتھ ہم سے کام لے لے۔ ہمیں اس بچے کی طرح چلا جو باپ کی انگلیاں تھام کے چلتا ہے، دھوپ کی تیزی میں باپ کو گود میں لے لیتا ہے، کندھے سے لگا لیتا ہے، شفقت کی چادر ڈال دیتا ہے، رحمت کے سائے سے ڈھانپ دیتا ہے۔ ہم اس بچے سے بھی زیادہ کمزور ہیں جو باپ کی انگلی تھام کے چلتا ہے اور باپ کے کندھوں سے لگ جاتا ہے۔ ہم اس بچے سے بھی زیادہ کمزور ہیں۔ ہمیں بے سہارا نہ چھوڑ دے، ہمیں بے سہارا نہ چھوڑ دے، ہمیں بے سہارا نہ چھوڑ دے، ہمیں بے یار و مددگار نہ چھوڑ دے۔ ہمیں اغیار کے حوالے نہ فرما، ہمیں اغیار کے حوالے نہ فرما، ہمیں اغیار کے حوالے نہ فرما، ایسوں کے حوالے نہ فرما جو ہمیں دیکھ کر منہ پھراتا ہے، شروع ہوتا ہے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی رحمت کے گود میں لے لے، اپنی رحمت کے گود میں لے لے، اپنی رحمت کے گود میں لے لے۔ اے اللہ تو کر دے اور اجر ہمیں دے دے، اے اللہ تو کر دے اور اجر ہمیں دے دے، اے اللہ تو کر دے اور اجر ہمیں دے دے۔ اے اللہ ہمیں دعا والا بنا، یا اللہ دعاؤں میں جی لگا دے، لمبی لمبی دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں مایوسیوں سے نکال دے، یا اللہ ہمیں مایوسیوں سے نکال دے، یا اللہ ہمیں مایوسیوں سے نکال دے۔ ہمیں ہمت دے، ہمیں قوت دے، ہمیں طاقت دے، ہمیں جرأت دے، ہمیں بے باکی دے۔ اپنے محبوب مقرب مخلص اور مستجاب دعا بندوں میں شامل فرما لے۔ اے اللہ ہمیں بھی صحابہ کی طرح اور بزرگوں کی طرح اور بڑے بڑے علماء صلحاء کی طرح ہمیں بھی قبول فرما۔ ہم سے بھی کام لے لے، ہم سے بھی کام لے لے، ہم سے بھی کام لے لے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ اذان دے دیں عمران۔ ہے ایک ایسی شخصیت کی انشاءاللہ آپ کو سرپرستی ملے گی ہمارے انجینئر صاحب کی۔ واقعہ یہ ہے کہ میں نے اپنی پوری زندگی کے اندر، سچ بات یہ ہے
ایسی جامعیت نہیں دیکھی ہے اور ایسا گہرا فہم نہیں دیکھا ہے، اور انشاءاللہ بار بار آپ کو ان کے ساتھ میں رہنے کا، ان سے سننے کا موقع ملے گا انشاءاللہ۔ یعنی واقعہ یہ ہے کہ قرآنی آیات اور احادیث کا وہ فہم جو اللہ نے دعوت کی برکت سے، کسی کو خط کا اپنا کمال بھی نہیں ہوتا ہے، کچھ سلسلے، کچھ محنتیں ایسی اللہ کے پاس میں مقبول ہوتی ہیں کہ اس کا فیض اور اس کا فیضان پھر ہوتا ہے، تو پھر اس میں انجینئروں کو، ڈاکٹروں کو اور صرف علماء ہی کو نہیں دیکھا جاتا کہ علماء عالم ہیں یا انجینئر ہیں، بلکہ اللہ جو ہے جس کو چنتا ہے پھر اس پر ایسی ایسی چیزوں کو کرتا ہے کہ پھر کہہ ڈالے قلندر میں اسرار کتاب آ۔ انشاءاللہ آپ لوگ اس موقع کو آپ بہت غنیمت سمجھیے کہ اللہ نے اس پہلی نسل میں اس بنیاد پر پتھر بننے کے لیے اور اس جامع ویژن کو عملی جامہ پہنانے کے لیے آپ کو قبول کرنا ہے۔ ان گھڑیوں کو، اس موقع کو، اس ادارے کو اپنی جو ہے خوش نصیبی سمجھ کر ایک ایک لمحے کی قدر قیمت کر کے جو ہے اس کو کیش کر لیجیے۔ شاید میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ایسی جامع رہنمائی آپ کو اس زمانے میں کہیں اور ملے۔ تو آپ آپ کو حضرت مولانا کو لایا کیجیے، ہے نا، ٹائم کو کیا اپنے سے چلائیں گے، اتنا نمبر آپ کو لے کے آئیے۔